آج کے دور کو کتنی ضرورت ہے حضرت عثمان غنی کی تعلیمات کی کہ جب میں شہید ہو جاؤں اس وقت بھی میرا سطر نہ کھلے. اور حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کبھی حضرت عثمان غنی نے تنہائی میں غسل خانے کے اندر بھی اپنے سطر کو ننگا رکھا. جب غسل کرتے ہیں تو اس وقت بھی ناف سے گھٹنوں تک کپڑے کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے, پانی بہا رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی شرمگاہ پہ نگاہ نہیں فرماتے, اور دایاں ہاتھ کا بھی ٹچ نہیں کیا. یہ تو پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. حضرت عثمان غنی شرم و حیا کے پیک کرتے. میرے آقا کریم تشریف فرما ہے, ٹیک لگا کے حضور تشریف فرمائے, پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے, پنڈلی مبارک سے. حضرت صدیق اکبر آئے, آپ اسی طرح تشریف فرما رہے. حضرت فاروق اعظم آئے, حضور اسی طرح تشریف فرما رہے. عثمان غنی آئے, میرے آقا کریم اٹھ کے بیٹھ گئے, پنڈلی کا وہ حصہ بھی ڈھانپ لیا. بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وجہ پوچھی. میرے آقا کریم نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تستحی منہ الملائکہ, کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ آج بلوائیوں کی حیا ختم ہو گئی. وہ حضرت عثمان غنی کے سامنے بے حیا بن گئے. انہیں حیا نہ رہی کہ ہم کس ہستی پہ تلوار چلا رہے ہیں, کس ہستی پہ ہم نے پانی بند کیا ہے, کس ہستی کو گھر میں ہی جیل بند کر دیا ہے. وہ عثمان جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی, توسیع کا وقت آیا تو مکان خرید کے حضرت عثمان نے مسجد میں شامل کیے. آج وہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ عثمان جنہوں نے کنواں خرید کے پانی وقف کیا, آج ان پہ پانی بند کر دیا گیا. بلوائی بے حیا ہو گئے ہیں کہ جس ہستی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, بلوائی اس سے حیا نہیں کر رہے. جمعۃ المبارک کا دن, منہ روزہ رکھا ہوا ہے, تیاری کر رہے ہیں کہ آج میں نے شہید ہونا ہے. بیوی کہتی ہیں حضرت نائلہ اتنے یقین کے ساتھ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا؟ فرمایا گزشتہ رات خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے اور اللہ کے رسول مجھے دعوت دے کے گئے ہیں, عثمان کل افطاری میرے پاس آ کے کرنا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا عثمان کل جمعہ میرے پاس آ کے پڑھنا. حضرت عثمان غنی نے روزہ یہاں رکھا ہے, کھولا حضور کے دسترخوان پہ جا کے. حضور امت کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور امت کی تسلی و تسکین کے لیے زیارت بھی کرواتے ہیں, اور کئی خوش نصیبوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے خود تشریف لے آتے ہیں. کتنی پیاری موت ہوگی جب حضور دعوت دے کے جائیں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں حضور مجھے دعوت دے گئے, آج افطاری حضور کے دسترخوان پہ. قرآن پاک کھول کے گود میں رکھا ہے. جب سے آپ جیل بند ہوئے تھے 40 ختم قرآن کر چکے تھے. 41واں ختم شروع تھا, پہلے پارے کے آخری رکوع میں پہنچے. 40 ختم قرآن محصور ہونے کے دوران, جب سے آپ محصور تھے 40 ختم قرآن کر چکے تھے. 41واں ختم قرآن جاری تھا. دشمن دروازے کو آگ لگا کے اندر داخل ہوئے. آپ کی زوجہ حضرت بی بی نائلہ نے کہا کہ دشمن تو اندر آ گئے اور آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں میرے نامہ اعمال میں آخری عمل یہ لکھا ہوا ہو کہ عثمان قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے آخرت میں آیا ہے. آخری سانس تک عثمان نے قرآن سے رشتہ نہیں ٹوٹنے دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو عثمان قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے آیا ہے. دشمن آگے بڑھے, آپ پر وار کیا. آپ کی زوجہ حضرت نائلہ نے ہاتھ بڑھایا, چاروں انگلیاں کٹ گئی. اتنی تیز تلوار اور اتنا زور کا وار تھا, انگلیاں کٹ گئی. عرب میں رواج تھا اگر عورت سر سے کپڑا اتار کے بال ننگے کر کے مدد کے لیے پکارے تو اس وقت عرب لوگ تلواریں جھکا لیتے تھے. حضرت بی بی نائلہ نے اپنے سر سے چادر اتارنا چاہی, چادر کو ہاتھ رکھا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا نائلہ سنو, یہ لوگ مجھے تلوار سے شہید کر دیں, اس سے مجھے اذیت نہیں ہوگی. اگر میری بیوی نے بال ننگے کیے اس سے مجھے اذیت ہوگی. حضرت عثمان غنی نے روکا, فرمایا سر سے چادر نہ اتارنا.
پر یہ بات ان لوگوں کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے کہ خاوند بیوی کا سر ننگا کر کے خود لے کے جا رہا ہے شادی؟ یہ بات ان لوگوں کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے کہ جن کے ہاں ننگے سر شادیوں میں شامل ہونا عورتوں کے لیے رواج ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے شہید ہو جانے دو، سر ننگا کر کے ان سے مدد نہ مانگنا، ان کی تلواروں کے زخموں سے مجھے اتنی اذیت نہیں ہوگی جتنی اذیت اس بات سے ہوگی کہ میری بیوی کا سر ننگا ہو گیا، میری بیوی نے بال کھولے۔ حضرت عثمان غنی نے اس وقت بھی شریعت پہ عمل کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا۔ آپ کے سر مبارک پہ وار ہوا، خون کا فوارہ نکلا، خون کا پہلا قطرہ قرآن کے ورقوں پہ گرا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پہ گرا۔ اور ترکی کے میوزیم میں قرآن پاک موجود ہے جس پہ آپ کے خون کا پہلا قطرہ گرا تھا، وہ قرآن پاک بھی محفوظ رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت تک ملت اسلامیہ کے مفاد کے لیے، اسلام کی عزت و وقار کے لیے تحمل سے کام لیا ہے۔ خود نہ فوج بلائی ہے، نہ ان بلوائیوں سے آپ نے جنگ کی ہے، نہ ان پر تلوار چلائی ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین خون آلود ہوئی ہے تو حضرت عثمان غنی نے اس میں کوئی تلوار نہیں اٹھایا، کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ہاں ان ظالموں نے آپ پر ظلم کیا کہ مدینہ منورہ میں آپ کو شہید کیا۔ بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی، اللہ کا دین پھیل رہا تھا تو جو اللہ کے دین کے دشمن تھے انہوں نے کبھی حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا، کبھی حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ حالات بہت مشکل ہو گئے اور یہ مولا علی شیر خدا کی ہی عظمت ہے، حوصلہ ہے کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں نبوت کے منہاج پر خلافت کو قائم رکھا ہے۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی شہید کیا گیا، اور اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ جو سازشی ذہن حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے میں مصروف تھا، انہی کی سازش سے پھر 21 رمضان کو مولا علی شیر خدا شہید ہوئے، کیونکہ ان کا اصل ٹارگٹ تو اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، اور وہ ہستیاں جو اسلام کے لیے عزت و وقار کا باعث تھیں ان پہ حملے کر کے انہیں منظر سے ہٹانا، یہ ان کافروں کا مقصد تھا۔ ہمیں اپنا اصل دشمن پہچاننا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے شہادت سے پہلے فرمایا تھا مجھے شہید نہ کرو ورنہ قیامت تک مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ آج تک آپ دیکھ لیں مسلمان آپس میں ہی دست گریباں ہیں، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اور کافر اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ باہر سے ان کی توجہ ہٹے، اندرونی مسائل میں یہ لگ جائیں۔ پہلے اسلام باہر پھیل رہا تھا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگے۔ ان حالات میں ہمیں اپنے ان عظیم خلفاء کے کردار کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، محض اپنے جذبات پر قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ حالات بڑے سخت تھے لیکن ان خلفاء نے شریعت کے اصول سامنے رکھ کے فیصلے کیے ہیں، محض اپنے ذاتی جذبات سے فیصلے نہیں، اور ہمارے ہاں محض جذبات سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم حضرت عثمان غنی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو ہزاروں سلام، آپ کی شہادت کو ہزاروں سلام، آپ کی خدمات اسلامیہ کو ہزاروں سلام۔ میں نے وہ خدمات اسلامیہ کا موضوع نہیں شروع کیا کیونکہ یہ آج شہادت کا دن تھا آپ کا، اس وجہ سے میں نے شہادت کا مضمون ہی بیان کیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا صدقہ جب ہمارے اوپر آخری وقت آئے، اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ناکام کیا اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے فتنے اسلام کے خلاف آئے ہیں، اگر کوئی جھوٹا دین ہوتا کب سے ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ اسلام کی سچائی کی دلیل ہے کہ فتنے مٹتے گئے، اسلام آگے بڑھتا گیا۔
اور آنے والا دور انشاءاللہ اسلام ہی کا دور ہے، شرق سے غرب تک میرے آقا کی عظمت کا جھنڈا بلند ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کی ساری زندگی کا پیغام ایک مصرے میں یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا